تو ساتھ میں قتل کرنے والے شخص نے یہ اعلان کر دیا کہ میں نے محمد علیہ السلام کو قتل کر لیا۔ إياك نعبد وإياك نستعين، جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سب سے پہلے معلم اور استاد تھے، جن کو مدینہ منورہ اللہ کے نبی نے بھیجا تھا۔ بدر میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ شریک تھے، اور احد میں مسلمانوں کے علم بردار تھے، مسلمانوں کا جھنڈا اٹھانے والے تھے۔ جب یہ کیفیت بن گئی، اب تک مسلمانوں کا جھنڈا اونچا ہی تھا، اب تک مسلمان فاتح ہی تھے، اب تک مسلمان ایک جھنڈے تلے جمع تھے۔ عین اسی موقع کے اوپر ایک بندہ آ کر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرا دیتا ہے۔ ایک بازو کٹتا ہے، دوسرے بازو سے پکڑتے ہیں، دوسرا بازو کاٹ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اور عین اسی موقع کے اوپر ایک اور ایسی کیفیت اس دن برپا ہو گئی تھی جب مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، تو ساتھ میں قتل کرنے والے شخص نے یہ اعلان کر دیا کہ میں نے محمد علیہ السلام کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ہم شکل تھے، ان کی شکل پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی، اور وہ بندہ یہ سمجھ بیٹھا کہ یہی وہ ہمارا ہدف تھا جس ہدف کے حصول کے لیے ہم لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہوئے تھے۔ اور جب اس نے یہ اعلان کیا، مسلمانوں کی کیفیت اس دن پھر مزید ایک اعتبار سے بگڑ گئی تھی، اور دوسرے اعتبار سے مسلمانوں کے اوپر جو تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے، ان حملوں میں مشرکین کی طرف سے تھوڑی سی کمی آئی۔ کمی کی بنیادی وجہ یہ تھی، وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس کام کے لیے ہم لوگ نکلے تھے ہم اپنے ہدف کو حاصل کر چکے، اور مزید ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا۔ لہٰذا جو وہ حملے کر رہے تھے، جو وہ بار بار کوششیں کر رہے تھے، ہم اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے، لہٰذا انہوں نے اپنے حملوں کو تھوڑا سا روک لیا تھا اور دوبارہ سے اپنے کیمپ کی طرف سمٹنا شروع کر دیا تاکہ ہم واپسی کے لیے زادرات تیار کر لیں اور اب یہاں سے نکلیں۔ جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کی کیفیت یہ بنی، جو رہے سہے حوصلے تھے، کئی ایک مسلمانوں کے وہ حوصلے ٹوٹ گئے تھے۔ جیسا کہ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نے عرض کر دیا تھا کہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جتھے کے پاس سے گزرے، دیکھا وہ بالکل نڈھال بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا بھئی کیسے نڈھال ہیں، اٹھیں؟ انہوں نے کہا پیارے پیغمبر علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جس دین کی خاطر پیارے پیغمبر نے اپنی جان قربان کر دی، تم بھی اٹھو اور اسی دین کی خاطر تم اپنی جانوں کو قربان کر لو۔ یہ ایک چھوٹا سا خطبہ ہی تھا جس نے دوبارہ سے ولولہ انگیز ایک روح مسلمانوں کے اندر بیدار کر دی تھی۔ اور عین اسی موقع کے اوپر ایک اور صحابی رسول کچھ انصار صحابہ کے پاس سے گزرے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ حوصلہ اور ہمت ہار چکے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شہادت کی آواز سن کر، افواہ سن کر، انہوں نے کہا دیکھ بھائی پیارے پیغمبر علیہ السلام اگر اس دنیا میں نہ رہے تو اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے نا، ہم تو اپنے رب کی بندگی کر رہے ہیں، یہ دین ہمارے رب کا دین ہے۔ جب میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے رب کے دین کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، تم بھی اٹھو، وہ رب ابھی زندہ ہے، ابھی حیات ہے، اور اسی رب کی خاطر تم بھی قربانیاں دو۔ جب یہ دوسری تقریر بعض کچھ مسلمانوں نے سن لی تھی، تب دوبارہ سے مسلمان اٹھے ہیں، دوبارہ سے ان کے حوصلے بندھے ہیں، دوبارہ سے وہ ہمت جو ہار چکے تھے اپنے ہمت اور حوصلوں کو سنبھالتے ہوئے پھر سے ایک مرتبہ مشرکین کی صفوں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔